یہ خوبصورت سٹوری ریحان اللہ والا نے شیئر کی تھی اور مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کرم کے میڈل۔ آج بلوچستان کے نیلک ڈیم کے زیریں راستوں سے پہلی دفعہ بہنے والے بارشی پانی کے ریلے اپنے ساتھ خوف، دہشت اور مایوسی کے اس گند کو بھی بہا کر لے گئے کہ جس نے پچھلے کئی سالوں سے مکران کے دشت کے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ 4 سال قبل جب ہمارے مشاورتی ادارے رحمان حبیب کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے انجینئرز سروے کے لیے اس علاقے کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے تو پہاڑوں پر موجود بھائی لوگوں کی طرف سے انہیں اس علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ مقامی اکابرین کی منت سماجت کے بعد انہیں صرف 2 گھنٹے میں اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنے کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ خبر ہمارے مین سٹریم میڈیا تک رسائی نہیں پا سکی کیونکہ ان کی ترجیح صرف سیاسی سرکس لگانا ہے۔ نیلک کے آس پاس کے علاقوں کی سب سے بڑی نعمت پینے کے پانی تک بروقت رسائی ہے۔ اس سے اگلی عیاشی ان کے جانوروں کے لیے پینے کا پانی میسر ہو جانا ہے اور مالک کی بہت مہربانی ہو تو اپنی ضرورت کا اناج کاشت کرنے کے لیے پانی مل جاتا ہے، اور وہ بھی ہر سال نہیں، اور اوپر سے بھائی لوگ آ کر پہاڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ خشک پہاڑوں اور پتھروں سے اٹے اس علاقے میں جولائی کے ان دنوں میں موسم بہار ہوتا ہے، جب آسمان پورا سال اس علاقے کی بے بسی دیکھنے کے بعد اپنے آنسو قابو نہیں کر پاتا اور اچانک قدرت کی آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ندی نالے مالک کی مہربانی سے بفر جاتے ہیں، اور یہی پورے سال میں وہ 1 یا 2 دن ہوتے ہیں جب اس علاقے کی زمینوں کو پانی جیسی عیاشی نصیب ہوتی ہے۔ ان حالات میں محکمہ آبپاشی بلوچستان کے سرپھرے انجینئرز نے جب اس علاقے میں ڈیم بنانے کا منصوبہ پیش کیا تو یہ اسے سائٹ تک رسائی کی مشکلات اور علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر ایک ناممکن حد تک مشکل منصوبہ سمجھا گیا۔ تاہم پروجیکٹ ڈائریکٹر عمران دورانی کی قیادت میں 100 ڈیم منصوبہ کی پوری ٹیم ڈٹ گئی۔ ہمارے مشاورتی ادارے کے ڈیزائن انجینئرز نے جب لاہور سے مکران کے اس دور دراز علاقے میں جا کر سروے اور ڈیزائن کا کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے ایک پاگل پن قرار دیا گیا۔ تاہم عمران دورانی اور ان کے نائب ابراہیم مینگل اور صفی اللہ صاحب ہمارے ادارے کے انجینئرز کی گاڑیاں خود ڈرائیو کر کے اس علاقے میں لے گئے اور کہا کہ پہلی گولی ہم اپنے سینے پر کھائیں گے۔ یہ وہ خاموش ہیرو ہیں جنہیں فیلنگ پراؤڈ جیسے سطحی سٹیٹس لگانے کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ خاموشی اور لگن سے اپنا کام کیے جاتے ہیں بنا کسی لائک یا کومنٹ کے۔ سروے اور ڈیزائن کا کام مکمل ہونے کے بعد کہا گیا کہ اتنے مشکل علاقے میں کوئی ٹھیکیدار کام کرنے نہیں آئے گا، نہ تو سائٹ تک رسائی کے راستے میسر ہیں اور نہ ہی دور دور تک سیمنٹ سریے ملنے کا امکان۔ کہتے ہیں جب نیت نیک کام کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سبب بنا ہی دیتی ہے۔ اچھا کنٹریکٹر بھی مل گیا، اس نے یہ ڈیم وقت پر مکمل بھی کر دیا۔ پچھلے 3 سال کے عرصے کے دوران ہمارے انجینئرز متعدد دفعہ تعمیر کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے سائٹ پر جاتے رہے۔ بھائی لوگوں کو بھی انسانی ضرورت کے تحت پانی کی ضرورت تھی، سو انہوں نے بھی اپنی ایک آنکھ بند کر لی۔ مقامی لوگوں کے دریائے نیلک پر صدیوں سے قائم پانی کے حقوق اور مقامی نظام کو جب ڈیم اور نہری نظام کے ڈیزائن کا حصہ بنایا گیا تو ہر قبیلے نے بڑھ چڑھ کر اس منصوبے کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا۔ جب آج آسمان نے انگڑائی لی اور اپنا دکھڑا رو رو کر بیان کیا تو سب ندی نالے اس قیمتی پانی کا ایک قطرہ اور ایک بوند سنبھال کر نیلک ڈیم کی جھیل میں لے آئے۔ صدیوں سے خشک کھڑے پہاڑوں کو پانی کا قرب جنت میں 70 حوروں کی قربت سے بھی زیادہ مدہوش کر گیا۔ پانی کی بہتات کی وجہ سے ڈیم کے زیریں دروازے کھولنے پڑے جن سے نکلنے والے پانی کا شور ایک ڈیم انجینئر کے لیے لیبر روم سے آنے والے نوملود کی آواز سے بھی زیادہ پرلطف اور جان افرین تھا۔ نیلک ڈیم بن چکا ہے اور پانی سے بھر چکا ہے۔ اس جھیل میں ذخیرہ ہونے والا پانی پرامن مستقبل کے لامحدود امکانات کو بھی اپنے ساتھ ذخیرہ کیے ہوئے ہے۔ اس جھیل پر اب مرغابیاں اتریں گی، کشتی رانی ہوگی، اس کے پانیوں سے زرعی زمینیں اناج اگائیں گی، مالک کی مخلوق کی پیاس بجھے گی، نہ جانے کتنے بچے بھائی لوگ بننے سے بچ جائیں گے، اور یہ ساری کامیابی ایک کارتوس لائے بغیر حاصل ہوئی ہے۔ فیض دشتی اپنے دوستوں کے ساتھ اگلے سال جھیل پر
مچھلی کے شکار کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے۔ اس کا دوست امتیاز بھی چاندنی رات میں جھیل کنارے کیمپنگ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ بھائی لوگ بھی پہاڑوں سے اتر کر پانی میں ہاتھ پاؤں دھو کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سائٹ کیمپ میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کیمپ اکھاڑا جا رہا ہے۔ سائٹ انجینئرز اپنے بیگ تیار کر کے باہر رکھ رہے ہیں۔ آج سے 4 سال قبل وہ جب یہاں پہلی دفعہ پہنچے تھے تو یہ علاقہ کتنا بنجر، ویران اور خاموش تھا۔ لگتا تھا فرشتے اس علاقے کو بنانے کے بعد اسے بھول گئے تھے۔ کتنی مشکل سے پہاڑوں کو کاٹ کر تعمیراتی سامان کو لانے کے لیے رستے بنائے گئے تھے۔ کیسے میلوں دور سے پینے کا پانی بھر کر لایا جاتا تھا۔ کبھی کبھار رات کو بھائی لوگ پہاڑوں سے راکٹ فائر کر کے تھوڑا بہت شغل میلہ کرتے تو زندگی کا احساس ہوتا۔ ڈیم بن چکا ہے، اس کی جھیل بھر چکی ہے۔ جھیل کا بھرنا جہاں ایک ڈیم انجینئر کے لیے ایک تمغہ حسن کارکردگی ہوتا ہے، وہیں یہ وچھوڑے کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی ڈیم کی جھیل بھرتے ہی سب سے پہلے ڈیم انجینئر کو کہتی ہے کہ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو مکمل ہوا۔ لوگوں اب اس جھیل پر شغل میلہ کرنے دو۔ لوگوں کو اب اس جھیل پر شغل میلہ کرنے دو۔ جاؤ جا کر کسی اور ویرانے میں نیا ڈیم بنانے کی جگہ تلاش کرو۔ تب وہ اس جمع شدہ کم ظرف اور خود غرض پانی پر ایک الوداعی نظر ڈالتے ہیں اور اپنا بیگ اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ وہ بیچارہ تو فیلنگ سیٹسفائیڈ کا سٹیٹس بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس علاقے میں نہ تو بجلی ہوتی ہے اور نہ ہی موبائل سگنل۔ عمران دورانی ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ ایک اور مستعد پروجیکٹ ڈائریکٹر شعیب ترین سنبھال چکے ہیں۔ ہماری ٹیمیں آج بھی 100 ڈیم پروجیکٹ کے انجینئرز کے ساتھ بلوچستان میں مالک کی دھرتی کے بھلائے گئے حصول تک پہنچانے میں مصروف ہیں۔ آج کا دن ان سب ہیروز کے لیے پاکستان میں ایمازون آنے کی خوشی سے بھی زیادہ بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ مالک کی مہربانی سے آسمان بڑے عرصے بعد ایک دفعہ پھر کھل کر برسا ہے اور ابھی تازہ مکمل ہونے والے 5 سے زیادہ ڈیموں میں پانی بھر گیا ہے۔ تربت کا سوراب ڈیم بھر گیا ہے، خران کا بناب ڈیم، قلعہ عبداللہ میں کڈنی ڈیم، اور ایک مقامی اچکزئی دوست نے اس جھیل میں سے مچھلیاں بھی شکار کر رہی ہیں، جس کا فوٹو بنا کے اس نے ہمیں پہنچایا ہے۔ یہ فوٹو ہماری پوری ٹیم اور محکمہ آبپاشی بلوچستان کے قابل قدر انجینئرز کے لیے تمغہ حسن کارکردگی سے بڑھ کر ہے۔ ہزاروں لاکھوں لائکس اور کمنٹ سے بھاری ہے۔ کولو کے ڈیم بھی پانی سے پر ہیں۔ مالک نے اتنا کرم کیا ہے، مکمل ہونے کے پہلے سال ہی ڈیموں کے سپل وے چل پڑے ہیں۔ حالانکہ آج سے 5 سال پہلے اس منصوبے کا PC1 منظور کرتے ہوئے اسلام آباد کے پلاننگ کمیشن کی ٹھنڈی مشینوں کے سامنے بیٹھے بابو ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ اول تو یہ ڈیم بلوچستان میں زمین پر بنیں گے بھی نہیں، اور اگر بن بھی گئے تو ان میں کئی سالوں تک پانی نہیں بھرے گا۔ یوں ہی ملک اور قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کی صلاحیتوں پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے، مگر آج ان ڈیموں کے سپل وے سے بہتا پانی اپنے ساتھ ان سارے شکوک و شبہات کو بھی بہا کر لے گیا ہے۔ سپل وے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا پانی ڈیم کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سے بڑھ کر ہے، اور یہ پہلے سال ہی مکمل ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ مجھے پتا ہے کہ یہ پوسٹ چند لوگوں تک پہنچ پائے گی، ٹویٹر پر یہ خبر ٹاپ ٹرینڈ نہیں بن سکے گی، مین میڈیا کے پرائم ٹائم کے کسی ٹاک شو میں جگہ نہیں بنا پائے گی، کوئی قومی سطح کا لیڈر اس پر پریس کانفرنس نہیں کرے گا، سپلز وے سے نکلتے پانیوں پر کوئی ٹک ٹاک ویڈیو نہیں بنائے گا۔ اس ویکینڈ پر جب سارا لاہور ایمپوریم میں عید کی شاپنگ کر رہا ہوگا تو لاہور سے گئے ہماری ٹیم کے یہ لوگ محکمہ آبپاشی کے شیر جوانوں کے ساتھ بلوچستان کی دھرتی کے بھلائے گئے کچھ اور ویرانوں میں ڈیم بنانے کے لیے 100 ڈیم پروجیکٹ کے اگلے مرحلے پر کوئٹہ میں سر جوڑے بیٹھے ہوں گے۔ اس پروجیکٹ میں شامل سارے لوگ وہ ہیں جن پر کرم کر دیا گیا ہے۔ مالک نے چن کر انہیں اپنی مخلوق کی پیاس بجھانے کے کام سے روزی کمانے پر لگا دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ سب، کتنے کرم کی روزی کمانے والے ہیں۔